پاکستانی ہوں یا مسلم ممالک کے جہاں سے بھی لوگ ہوں، وہ بڑا اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جی ایک عام سٹرگل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ کویسچن جو ہے، جیسے فار ایگزامپل اب حماس ہے، تو یہ سوال جاننا ضروری ہے کہ جب میجورٹی مسلم سٹیٹس جو ہیں وہ آرمڈ سٹرگل کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر عوام کیوں سپورٹ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، کس طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بھی خراب کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ پٹی کا پانی بند کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر توانائی نے کہا کہ غزہ کا پانی فوری طور پر بند ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 511 ہو گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 2571 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں لوگوں کی زندگی اس طرح سے تنگ کی جا رہی ہے کہ بجلی جو اسرائیل بیچتا ہے وہ روک دی گئی ہے، اور غزہ میں ایک پاور پلانٹ ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے۔ اس میں تھوڑا تعطل تو پیدا ہوگا، اس میں اب جو پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بس اب یعنی قریب ہونے والا ہے، وہ اب نہیں ہوگا، اس میں کوئی تعطل آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب اپنے تعلقات کو کیسے بڑھاتے ہیں۔ پھر جو امریکہ کی کوشش تھی کہ کس طریقے سے سعودی عرب کو چین سے اور ایران سے دور کرے، اس کے ساتھ جو سیکیورٹی معاہدے کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کہ اب ہمارے سامنے ہوں گے۔ اور آج ہم نے کل دیکھا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا انفارمل کنسلٹیشنز ہوئیں، اس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ بہت سے ممالک نے کہا، خاص طور پہ امریکہ نے، کہ حماس کو کنڈیم کریں۔ روس اور چائنا اور دوسرے قطر اور یو اے ای وغیرہ کی ذرا پوزیشن مختلف تھی، تو کافی اس نے ایک لحاظ سے مشرق وسطی کی جو پالیٹکس ہے یا ویسٹ ایشیا کی جو پالیٹکس اس کو جھنجھوڑا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، حماس کے حملے اور ایران کی حمایت نے اسرائیل کو جغرافیائی طور پر کتنا نقصان پہنچایا آپ کے خیال میں؟ اور کیا سعودی اور اسرائیل کے ساتھ سعودیہ کا سمجھوتا بھی ختم ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی پوزیشن کی میں بات کروں گی کہ اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ اور ایران کا تعلق ہے، اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں تو ایک لحاظ سے جو گرمجوشی ہمیں نظر آ رہی تھی، اور پھر جو ایران کے صدر نے آنا تھا سعودی عرب، ان کو دعوت دی گئی تھی، اس میں وہ شاید اب جلدی نہ ہو سکے اور اس میں ایک تعطل آئے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب جو لبنان میں حزب اللہ وغیرہ، یہ جو وار تھیٹر ہے، بینجامن کس حد تک جاتے ہیں، کس حد تک جاتا ہے، کس حد تک اسکلیٹ کرتا ہے سچویشن کو غزہ میں، اور اس کے بعد آیا سیز فائر پہ ایگری کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اس وقت وہ سیز فائر پہ ایگری کریں گو، کہ اسرائیل کو نقصان بہت ہوا ہے حماس کے اٹیک سے یا فلسطینیوں کے اٹیک سے، لیکن فی الحال وہ اس نتنیاہو نہیں چاہے گا کہ وہ وہاں پہ اس سیز فائر پہ ایگری کریں جب تک کہ وہ غزہ میں کچھ مزید تباہی نہیں مچاتے، یا لیبنان میں خاص طور پہ حزب اللہ کو کچھ نہیں کرتے، یا بمباری کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، کوئی مزید شہادتیں ہو جائیں گی، لیکن ایک لحاظ سے کچھ دنوں کے لیے اس سچویشن کو برقرار رکھیں گے۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات آبویسلی وہ جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ گرمجوشی تھوڑی سا ایک لحاظ سے بیک برنر پہ چلی جائے گا، جو ایک پروسیس چل رہا تھا، اور اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بھی پروسیس پیچھے چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آفیشیل ریاکشن تھا وہ ذرا مائلڈ تھا، اس کو ذرا سخت ہونا چاہیے تھا۔ ہم ایک طرف آکوپائڈ فورسز ہیں جو اسرائیل ہے، جو ایک لحاظ سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آکوپائڈ فورسز ہیں، فلسطینی ہیں، یہ وہی صورتحال ہے جو بھارت اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہے۔ دونوں کشمیری اور فلسطینی اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے تھا، اور اسرائیل کو یہ بالکل کہنا چاہیے تھا کہ آپ اپنا اسٹیٹ ٹیررزم بند کریں، اور یہ ہے کہ فلسطینیوں کا ان کے حق خود ارادیت دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ اسرائیل نے پچھلے 74-75 سالوں سے جو آکوپائڈ فورس آکوپیشن ہے اس کو ختم نہیں کیا، 2 اسٹیٹ سلوشن چلا تھا اوسلو ایکارڈز کے بعد، اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا کے ساتھ 2018 سے آنورڈز ابراہیم ایکارڈز شروع ہو گئے، تو فلسطینی ایک لحاظ سے فرسٹریشن تو وہاں پہ ہے فلسطین میں
کہ عرب دنیا اپنا کام کر رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ہمارے ڈسپیوٹ پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو ایک لحاظ سے آزادی کی تحریکوں میں اس قسم کی پھر جان پیدا ہوتی ہے۔ تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر ویسے بھی اب سعودی عرب اور چونکہ اسرائیل کے معاملات بھی تھوڑے ٹھنڈے پڑ جائیں گے کچھ وقت کے لیے، تو ابھی ہمیں تھوڑی سی اسپیس مل گئی ہے، لیکن ہمیں بہرحال جو ہے حق خود ارادیت کو جو اصول ہے، اچھا سر، آپ اس کے کے خیال ساتھ میں اس جنگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کس کو کامیابی مل سکتی ہے؟ فلسطین کے کیا مطالبات پورے ہوں گے؟ اسرائیل فلسطین تنازعہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں فی الحال تو نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کو کیا کامیابی، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کامیابی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل کے 600 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہیں اور اسی تعداد میں فلسطینی بھی شہید ہوتے ہیں، یہ اگر کامیابی کا معیار ہے تو پھر لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حماس نے جو ایک ہمارے ذہنوں میں تصور تھا کہ اسرائیل انونسبل ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اسرائیل کو کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور یہ 50 سال کے عرصے کے بعد ہوا ہے۔ ممالک نے ماضی میں کچھ ایسی پوزیشنز رکھیں جہاں پہ وہ آرمڈ اسٹرگل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک کلیئر کٹ اپروچ OIC اور باقی ممالک کو لینی چاہیے۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ جو OIC وغیرہ ہیں انہوں نے تو نہیں فلسطین کے مسئلے میں بول رہے، لیکن جو ہے عرب لیگ بول رہا ہے۔ سو اب آپ کو اس چیز سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میجورٹی جو عرب ورلڈ کے جو مسئلے ہیں وہ عرب لیگ ہی حل کرتی ہے، وہ OIC حل نہیں کرتی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہ جو کویسچن ہے آرم اسٹرگل کا، ٹھیک ہے جی، اس میں ڈیفٹ بات جو مختلف میجورٹی کنٹریز ہیں ان کی اپنی ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں اینڈ ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ڈفرینٹ پوزیشن ہے۔ فار ایگزامپل ایران جو ہے وہ ایک سپورٹ کرتا ہے مختلف گروپس کو، ملیشیاز کو مڈل ایسٹ کے اندر، بے شک حزب اللہ ہو لبنان کے اندر یا عراق کے اندر یا سیریا کے اندر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے اس کا انفلوئنس ہے کہ یہ جو پراکسی کانفلکٹس ہوتے ہیں یہ ریجنل پارٹس میں، کیونکہ ایران کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے ود گریٹ پاورز اینڈ آل دیٹ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی کر سکتے ہیں۔ سیریا میں وہ ہوتیز کو سپورٹ کرتے رہے، عراق میں وہ ڈفرنٹ فیکشن کو سپورٹ، شیعہ ملیشیاز کو سپورٹ کرتے رہے۔ اس طرح سعودی عرب جو ہے وہ اپنی یمن میں جو ہے وہ ظاہر بات ہے یمن کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا رہا، اور ہوتی ریبلز کے خلاف، اور اسی طرح سیریا میں اور بہت سارے ملکوں میں اپنی انہوں نے پوزیشن لی رکھی ہے، اور کئی دفعہ تو کہا گیا ہے کہ کئی جو اسلامک ممالک ہیں وہ ان گروپوں کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، دوز ہیو بین ویری کلوز ٹو القاعدہ۔ اینڈ ٹرکی جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے سیریا کے اندر جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشنز میں انوالو رہا ہے کردش ملیشیاز کے خلاف، اور یہ جو اکثر ریبلز گروپس ہیں سیریا کے اندر۔ پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے، پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان اینڈ حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اینڈ دین پاکستان ڈیفینیٹلی اگر کشمیر اب آ جائے تو لشکر طیبہ اینڈ آل دیز آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا رہا ہے۔ اب قطر میں آپ دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا قطر اٹ سیلف حماس کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ جو ابھی ریسنٹلی ایک پول ہوا تھا غزہ کی پٹی میں اور غزہ اسٹرپ کے اندر، اور انہوں نے یہ سوال کیا گیا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کتنے % لوگ ہیں جو اسماعیل ہانیہ جو اس وقت قطر میں بیٹھے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ قطر